اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب ہے و اللہ تعالیٰ کا لقاء ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب و لقاء، اس ایک اور تعبیر بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف وصول، اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنا، خداوند متعال کی طرف پہنچنا یا خداوند متعال کا قرب۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اپنے آپ کو کامل کرے و کمالات سے آراستہ کرے۔ اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ وصول اللہ و معرفت اللہ سب سے بہترین ہدف و مقصد ہے۔ اس سے کم اہداف اگر انسان نے اپنی زندگی میں سوچ کے رکھے ہوں اور اپنے افکار کے اندر اس کی زندگی کا ہدف کچھ بھی ہو وصول اللہ سے کم تر، تو یہ مطلوب ہدف نہیں ہے، کیونکہ سب اہداف کا ہدف اصلی، تمام مقاصد کا مقصد المقاصد، تمام علل کی علت العلل، تمام اسباب کا سبب الاسباب ذات حق تبارک و تعالی ہے۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ خیر محض تک پہنچے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ کمال تک پہنچے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ دنیا و آخرت کے اندر کمال تک پہنچے، تو اسے ذات رب العزت کے لیے خالص ہونا پڑے گا۔ اپنے قلب کو، اپنے نفس کو خالص کرنا پڑے گا، اور خداوند متعال کے علاوہ اپنے امور میں اہداف کو نہیں دیکھنا۔ اس نے یہ جتنے بھی اہداف مقاصد انسان اپنے امور کے لیے، اپنی زندگی کے لیے تعین کرتا ہے و تشخیص دیتا ہے، در حقیقت یہ تمام امور ان کی بازگشت ذات پروردگار کی طرف ہے۔ لیکن اگر انسان ذات پروردگار کو ہدف قرار دے اپنی زندگی کا، یعنی اپنے کاموں کا، اس سے پوچھا جائے کہ یہ کام کیوں کر رہے ہو، تو اس کا جواب یہ ہو کہ رضائے پروردگار کے لیے۔ یہ کام کیوں انجام دیا ہے، تم ایسا کیوں عمل انجام دیتے ہو، تم ایسا کیوں نہیں کرتے، تو سب کے جواب میں وہ یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے، رضوان الہی کے لیے، قرب الہی کے لیے عمل انجام دے رہا ہوں، نہ اس میں اپنے ذاتی منفعت کو مد نظر رکھ رہا ہوں، بلکہ جتنے بھی میرے کمالات ہیں، جتنی بھی میری منفعتیں ہیں، سب کا رجوع اللہ کی طرف ہے۔ تو بس ایک بہت ہی بنیادی قاعدہ انسانی حیات کے اندر یہ ہے کہ انسان مقصد المقاصد، علت العلل، ذات پروردگار کی رضا کو اپنی زندگی کا ہدف بنائے ہر کام کے اندر۔ یعنی انسان، اسے کہتے ہیں یاد الہی، یعنی ہر کام انسان کا یاد الہی میں بسر ہو۔ کیوں بسر ہو؟ کہ میں طاعت انجام دے رہا ہوں بارگاہ رب العزت میں، میں خداوند متعال کی بارگاہ میں فرما بردار بن کے طاعت انجام دے رہا ہوں۔ میری اس عمل کی غایت معرفت اللہ ہے، میرے اس عمل کی غایت عرفان الہی ہے، میرے اس عمل کی معرفت قرب الہی ہے، میرے اس عمل کی غایت خداوند متعال کا لقاء ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی کے تمام اعمال میں بارگاہ رب العزت میں حاضر ہو کر ہمیشہ خداوند متعال کو حاضر و ناظر سمجھ کر وہ اپنے وجود کے اندر انوار الہیہ کے لیے آمادگی پیدا کر کے، اپنا تزکیہ کر کے ذات رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہر کام کو اس کے حوالے کر دے، یعنی انسان جتنے کام انجام دیتا ہے تو اس میں پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے اس کام کا آغاز ہو، اللہ کے نام کے ساتھ وہ کام جاری رہے، اور اللہ کے نام کے ساتھ وہ کام ختم ہو، یعنی اس کے کام کی ابتدا بھی اللہ ہونا چاہیے، اس کے کام کے وسط میں بھی اس کی فکر یاد الہی میں مشغول ہو، اور آخر مقصد کار بھی وہ بھی ذات الہی پر منجر ہو و تمام۔ تو یہ انسان وہ انسان ہوتا ہے جو مطلوب ہے، یہ وہ انسان ہے جو اپنے کمالات کو اپنے اعمال کے ذریعے سے حاصل کر لے گا۔ خدا
خداوند تبارک و تعالی نے ہمیں یہ فرصت میسر کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس کمال محض کی بارگاہ میں پیش کریں اور اس زندگی سے وہ کچھ ثمرات حاصل کریں جو اس زندگی سے ثمرات حاصل کرنے چاہیے، اور اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کے ہر کام میں یاد الہی، معرفت الہی، ذکر الہی، اول میں، وسط میں و آخر میں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ہمارے ہر کام کی ابتدا، ہمارے ہر کام کی انتہا، ہمارے ہر کام کا مقصود، ہمارے ہر کام کے وسط میں، ہمارے ہر کام کی روح ذات رب العزت کی رضا و اس کا قرب ہونا چاہیے۔ یہ وہ بنیادی قاعدہ ہے انسانی حیات کی سعادت کا۔ اگر اعمال اس کے محور میں انجام پائیں تو یقیناً انسان اس سعادت کو حاصل کر سکتا ہے جس کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے اسے خلق کیا ہے۔ اور یاد رکھیے، جب انسان اس طرح سے اپنی زندگی کو برپا کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو خداوند متعال اس کی مدد فرماتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، صدق اللہ العلی العظیم۔